تھوڑا سا بھی اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، جیسے اللہ نے کہا ویسے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ نے مال مانگا، مال دیا، اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی، قربانی دی، اسلام کی دعوت ملی، بغیر دلیل کے، بغیر تحقیق کے مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ بلکہ جو ان کو صدیق لقب ملا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ، کہ جب میں زمین پر جا کر لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ میں تھوڑی سے وقت کے اندر آسمانوں پر گیا، آسمانوں سے میں ایک آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر عرش پہ، پھر وہاں سے واپس، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ سارا سفر جو میں نے تھوڑے وقت میں کیا، میری کون تصدیق کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تو زمین پر جا کر دیکھنا، دیکھو تیری کوئی تصدیق کرتا بھی ہے یا نہیں۔ جب لوگوں کو بتایا جا کر تو لوگوں نے انکار کیا اور وہ کذاب ٹھہرے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا گیا، خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں تو ایسے ہی ہو سکتا ہے اور میں اس کو مانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر صداقت کے لقب سے نوازا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہر بات کو بغیر تحقیق کے مانا، اللہ نے ان کا نام صدیق رکھا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات کو ہم تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے پاس، کہا کہ ہم نے جانا ہے ہجرت کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال، میری جان، میری اولاد، سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، اور کوئی حساب کتاب نہیں رکھا، اور اللہ کے نبی پہ بغیر حساب کتاب کے خرچ کیا، اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دین نام ہے قربانی دینے کا، دین نام ہے اللہ کی بات ماننے کا، دین نام ہے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا، دین نام ہے اللہ کی بات کو آگے رکھنے کا، دین نام ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے اس کو کرنے کا، اور وہی لوگ 100% کامیاب ہیں جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کی مانتے ہیں، وہ لوگ کبھی دنیا میں سکون نہیں پا سکتے۔ ظاہری طور پر چمکتے دمکتے نظر ضرور آتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر ان لوگوں کی زندگیوں میں کبھی کوئی سکون نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور ہزاروں دینار اور ہزاروں درموں کے مالک تھے، کہ اللہ نے مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے اور بڑی اچھی صفات کے حامل تھے، بہت زیادہ اچھی صفات کے مالک تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب اسلام میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو تنگ کیا، پریشان کیا، اور یہ دل برداشتہ ہو کر مکہ چھوڑ کر وہاں سے جانے لگے حبشہ کی طرف۔ تو راستے میں ایک سردار مکہ کا ابو داغینہ، ابن داغینہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے خاندان کے لوگ، میری برادری کے لوگ مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، میں ان سے اک گیا ہوں، اس لیے میں ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ابن داغینہ نے کچھ لفظ کہے، کہا کہ ابو بکر تمہارے جیسا مکہ کے اندر بہت کم لوگ ہیں جو مائیں بچے پیدا کرتی ہیں، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، کہ ابو بکر سب سے زیادہ تو صلہ رحمی کرنے والا ہے،
اور تیرے جیسا مکہ کے اندر کوئی بھی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومِ، تیرے محلے کے اندر تیرے دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی تنگ دست پریشان انسان ہو، بیمار ہو، کوئی اور تنگی ہو، کوئی اور پریشانی ہو، تو ان کے کام آتا ہے، تو ان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، اور تو مہمان نواز بھی ہیں، کوئی بھی مہمان تیرے در پہ آ جائے کھانے کے بغیر نہیں جاتا، اور بغیر خدمت کے تو اس کو جانے نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ اس کو کھلاتا پلاتا ہے۔ یعنی اتنی اچھی صفات ہے، اور تیرے جیسے انسان کو مکہ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، اس لیے چلو میں تمہاری سپورٹ کرتا ہوں۔ واپس مکے آ گئے۔ جب مکے آئے تو مکے والے لوگوں سے پوچھا کہ آپ ابو بکر کو کیوں مکہ میں پریشان کرتے ہو؟ کہا کہ یہ بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے، اور جب یہ قرآن پڑھتا ہے ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ہماری بیویاں اور ہمارے بچے جب قرآن سنتے ہیں تو وہ اس کے ارد گرد جمع ہو کر قرآن سننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ، ہمارے بچے بچیاں اپنا دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی دنیا دیکھتی ہے، چیک کرتی ہے، پڑھتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اسلام، یعنی انہوں نے کہا کہ اگر ابو بکر قرآن ایسا پڑھنا شروع کر دے، لوگوں کو دین کی دعوت نہ دے، پھر یہ مکہ میں رہ سکتا ہے، ورنہ اس کے لیے مکہ میں رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابو داغینہ، ابن داغینہ، اس نے ابو بکر کو کہا کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں، آپ قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت نہ دیں، آپ سکون کے ساتھ رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن تو کمپرومائز کیا، کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ مکہ کے لوگوں، میں نے جو معاہدہ کیا تھا ابن داغینہ کے ساتھ، میں اس معاہدے کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے بعد میں بلند آواز سے قرآن بھی پڑھوں گا، آج کے بعد میں لوگوں کو دین کی دعوت بھی دوں گا، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاؤں گا، جو تم سے ہوتا ہے تم وہ کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخلہ خانہ کعبہ میں بند کر دیا گیا۔ انہوں نے پھر ایک اپنی مسجد بنائی، جس مسجد کا نام آج بھی ابو بکر صدیق ہے، اور وہ خانہ کعبہ جہاں مکہ ٹاور بنا ہوا ہے، وہ وہاں مسجد تھی، اور پھر وہاں مکہ ٹاور بنا گیا، اور اس کے ایک فلور کے اندر ایک مسجد ہے، وہاں آج بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی سب سے پہلے، کہ میں اپنی علیحدہ جگہ پہ یہاں نماز پڑھوں گا، یہاں اللہ کی عبادت کروں گا، لوگوں کو دین کی دعوت دیا کروں گا۔ وہاں بیٹھ جاتے لوگ، دائیں بائیں آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے، اور اتنی دعوت دیتے، اتنی دعوت دیتے۔ کبھی حضرت عمیر اسلام میں داخل ہوتے، کبھی حضرت بلال، کبھی عمار، کبھی خباب، کبھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پکڑ پکڑ کر حضور کے پاس لے جاتے اور کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کروا لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس عمل کو کیا جو اللہ نے چاہا، ہر اس عمل کو چھوڑا جو اللہ نے نہیں چاہا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مدرسے کے کچھ طالب علم ہیں، اس مدرسے کا نام تھا صفہ۔ یہ مسجد نبوی کے اندر آج بھی موجود ایک چبوترا ہے، وہاں اب تو انہوں نے چاروں طرف سے باڑ لگا کر اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اگر انسان یعنی جب ریاض الجنت میں جاتا ہے تو وہ چبوترا نظر آتا ہے، وہ ایک مدرسے کا نام تھا۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا۔ تو ان کے فاتح آئے ان کے، اور یہ بات یاد رکھیں، دین کا کام کرنے والے، دین پڑھنے والے، دین پڑھانے والے، یہ کوئی اتنے بڑے اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ یہ غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں، پھر وہ آگے لے کر یہ نظام چلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ اللہ کی کیا ترتیب ہے۔ میں نے بڑی ریسرچ کی، آج بھی آپ تم دیکھ لو، ٹھیک ہے وہ لوگ مدرسوں میں آئے، مسجدوں میں آئے، انہوں نے دین کا کام کیا، اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا، بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن بنیادی طور پر وہ لوگ وہ ہوتے ہیں
کہ جو بالکل غریب معاشرے کے اندر ہوتے ہیں، پھر وہ دین سیکھتے ہیں، پھر آگے سکھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ دنیا کی نعمتیں بھی ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے آج کے دور کے اندر اگر کسی عالم کے پاس گاڑی آ جائے یا موٹر سائیکل نہیں آ جائے یا اور کوئی اچھی چیز آ جائے تو کئی دن تک لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ ان کے پاس سے یہ چیزیں کہاں سے آئی۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جب دینا چاہے تو ایسے ہی دیتا ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی ترتیبیں ہیں، اور اللہ بہترین طریقے سے اگر دین کے کام اخلاص سے کرنے والے ان کو عطا بھی فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر 3 لوگوں کو تم اپنے ساتھ لے جاؤ، اصحاب صفہ میں سے، تم نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ انہوں نے 3 طالب علم لیے اور اپنے ساتھ چلے گئے، اور ان کے بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن، ان کو کہا کہ بیٹا تم نے ان کو کھانا کھلانا ہے، میں رات کا کھانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتا ہوں، اس لیے میں لیٹ آؤں گا، میرا انتظار نہ کرنا۔ تو مہمانوں نے کہا کہ جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، ابو بکر آئیں گے پھر ہم کھانا کھائیں گے۔ حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، باتیں کی، محفل ہوئی، پھر آپ گھر آئے اور کہا کہ مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہے، کہا مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ غصے ہو گئے اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگے کہ ابھی تک انہوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ کہا کہ جب تک ابو بکر نہیں آئے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کہا کہ میرے اتنے ادب اور احترام کی کیا ضرورت تھی کہ میری وجہ سے یہ بھوکے بیٹھے۔ اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگے تو مہمانوں نے آگے سے کہا، ان طالب علموں نے، کہ ہم نے خود کہا ہے کہ ہم جب تک کہ ابو بکر نہیں کھانا کھائے گا ہم نہیں کھائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو مہمانوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم ہم بھی کھانا نہیں کھائیں گے۔ دیکھو جب حضرت ابوبکر نے قسم اٹھائی، ادھر سے بھی قسم آئی تو کہا کہ شیطان آ گیا، کہا کہ شیطان آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے گھر سے کھانا منگوایا اور اپنی قسم کو توڑا، کھانا کھایا، قسم کا کفارہ دیا اور امت کو سبق دیا کہ غلط بات پہ کبھی اڑ کر نہیں رہنا، جہاں تمہیں پتہ چلے کہ ہم غلط ہیں وہاں سے واپس لوٹ جاؤ، اور اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ ضد کرنا، غلط بات پہ اڑنا اور پکا رہنا غلط چیز پہ، غلط بات پہ ہوتے ہوئے، اور اتنا سخت ہو جانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کھانا منگوایا، کھانا کھایا، اپنی قسم کا کفارہ دیا۔ پھر اللہ نے صرف اس عمل کی وجہ سے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ 3 لوگوں کا کھانا تھا، کچھ لوگوں کا مہمانوں کا کھانا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کھانا کھایا، مہمانوں نے کھایا، گھر والوں نے کھایا، کھانا پھر بڑھ گیا۔ حضرت ابوبکر نے کھانا اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے گئے، وہاں 12 قبیلے آئے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 12 قبیلے، اور 12 قبیلوں کے اندر 12 سردار تھے، ہر سردار کے تحت سینکڑوں لوگ تھے، یعنی 12 سردار، جیسے ایک گاؤں کا ایک نمبردار، اس کے سارے گاؤں والے اس کے ساتھ ہوئے، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، 12 سردار، 12 سرداروں کے ساتھ جناب والا 12 جو ہیں سینکڑوں، ہر انسان کے ساتھ انسان لوگ تھے۔ وہی کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور ان 12 سرداروں کے درمیان تقسیم کر دیا کہ جاؤ جو تمہارے ساتھ لوگ آئے ہیں ان کو کھانا کھلا دو، اور ہزاروں لوگوں نے اس کھانے کو کھا لیا، اور اس امت کو سبق دیا کہ اگر اللہ برکت دے تو تھوڑے کے اندر اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ نسل در نسل وہ سلسلہ چل جاتا ہے اور انسان اپنے اندر کمی محسوس نہیں کرتا۔ لیکن اگر برکت نہ آئے تو اربوں خربوں رکھ کر بھی انسان چوری، بے ایمانی، ڈکیتی، فراڈ، دھوکہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور اگر کبھی دیکھنا ہو ایسے بے ایمان لوگوں کو تو دیکھ لیا کرو جو بڑے بڑے افسر ٹائپ یا بڑے بڑے سردار ٹائپ لوگ ہیں، کہ ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھو، وہ 2-2, 3-3 لاکھ روپے کے اندر بھی ڈنڈیاں مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صرف وجہ کیا ہے کہ ان کا من نہیں بڑھتا، اس وجہ سے کہ ان کے اندر، ان کی روزی کے اندر برکت اٹھ گئی ہے، اس لیے جتنا بھی ہوگا وہ ان کو تھوڑا نظر آئے گا۔ اصل تو وہ انسان ہے کہ اگر تھوڑا ہو اس کو زیادہ نظر آئے، وہ انسان زیادہ فائدہ مند ہے۔
میرے بھائیوں، حضرت بلال کو مارا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہ مارو۔ اس کا مالک کہنے لگا کہ اتنا ہی تو یہ اگر ہے تو پھر یہ لے لو، خرید لو اور نہ سزا سے بچا لو۔ کہا مجھے قبول ہے۔ سب سے بہترین غلام جو حضرت ابوبکر صدیق کا تھا اس کے بدلے میں دیا، ساتھ پیسے دیے اور حضرت بلال کو لے کر اور کہا کہ میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا، کہ ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں، وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا، اور انہوں نے ہمارے سردار کو خرید کر اس کو آزاد کر دیا۔ یعنی حضرت عمر کہہ رہے ہیں ابو بکر ہمارے سردار، بلال ہمارے سردار، جو قریش خاندان سے نہیں تھے، مالدار خاندان میں نہیں سے تھے، ایک غلام تھے، حبشی نسل تھے، لیکن جب دین کو پڑھا، حضور کے جو ہے ہاتھ پہ بیعت کی تو صحابہ نے اس کو اپنا سردار بنا لیا اور کہا کہ بلال ہمارے سردار ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور بے تحاشا اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں پیسے خرچ کرنے کی۔ اور وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کو کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں پیسے خرچ کرنے کا کہ میرا نام چلے، میرا نام بجے، میرا نام بولے، لوگ مجھے کہیں بڑا سخی ہے، یہ ہے، صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ فرمایا کہ اگر دنیا میں یہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، یاد رکھنا والا سوف یرضا، قیامت کے دن اللہ اس کو راضی فرمائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی سعادت ہے اس انسان کے لیے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ دے کہ ہم اس کو راضی کریں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں معاملہ ہو گیا، کسی بات کے اوپر ان کے کلام تھوڑا بہت گرم سرد ہوئے اور حضرت ابوبکر اپنے گھر چلے گئے، حضرت عمر اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر حالانکہ بڑے تھے، حضرت عمر نے غصہ نہیں کیا بلکہ حضرت ابوبکر سے ہمیشہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے، غصہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر کو لگا کہ میں نے غلط کچھ کیا ہے، اور حالانکہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام ابوبکر کا ہے۔ ابوبکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابوبکر وہ ہے جس کے گھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آئے، ابوبکر وہ ہے کہ آج تک یہ دین باقی ہے، ابوبکر کی قربانیوں کی وجہ سے باقی ہے۔ ابوبکر وہ ہے جس کا پیسہ مسجد نبوی میں لگا، ابوبکر وہ ہے جس کا پیسہ میدان بدر، میدان احد، ہر جگہ لگا۔ ابوبکر وہ ہے کہ جس کی بیٹی کے گھر میں آج بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اتنے مرتبے، اتنے مقام رکھنے کے باوجود اپنے گھر سے نکلے، عمر کے گھر گئے اور جا کر اس سے معافی مانگنے لگے۔ بلکہ حضرت عمر نے کہا کس چیز کی معافی؟ کہا تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ فوراً حضرت عمر کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہنے لگے میں عمر سے معافی مانگ رہا ہوں، یہ معافی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا سا بدلا، عمر کو پتہ چل گیا کہ میرے اوپر کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ فوراً اپنی زبان سے کہنے لگے اے ابوبکر میں نے تو یہ معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ سردار تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ امیر المؤمنین بنے تو میرے ذہن میں آیا کہ غریب اور بیوہ عورت ہے، اس کی شاید کوئی خدمت نہ کرے، چلو وہاں جا کر ہم خدمت کرتے ہیں۔ اس کے گھر پہ گئے، بڑا پیارا واقعہ، اسکولوں کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہاں جاتے ہیں اور جا کر جناب والا اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری خدمت کرنی ہے۔ کہا کہ ایک آدمی آیا تھا وہ ہماری خدمت کر کے چلا گیا۔ پھر دوسرے دن عمر کہتے ہیں میں تھوڑا سا پہلے چلا گیا، کہا کہ بیٹا وہ آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا۔ تیسرے دن میں نے نیت کر لی کہ تہجد نہیں پڑھوں گا، آج اس اماں کے گھر کی صفائی کروں گا۔ تہجد سے پہلے میں وہاں گیا، میں اماں کہنے لگی بیٹا وہ آیا ہے، گھر کی صفائی کر کے چلا گیا ہے، اب پانی بھرنے کے لیے کنویں سے گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں
کہ میں چوک میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح وہ بندہ کون ہے جس نے عمر سے پہلے یہ کام کر لیا، اور وہ اس نے اپنے منہ کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے۔ جب میرے پاس سے گزرنے لگے میں نے بازو پکڑ لیا، میں نے کہا جب تک اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا تو آگے نہیں جا سکے گا، اور جب میں نے چہرہ دیکھا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ اس وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے امیر وہ لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اگلے دن کچھ غریب اور یتیم بچوں کو دیکھا، ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور ان کی ٹوٹی ہوئی جوتی، اور اسی وقت دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہمارے پاکستان میں ایسے بچے ہیں، اللہ قسم ان حکمرانوں کو رب کبھی معاف نہیں کرے گا، اور ان کے اس احساس کمتری کا کہ اگر وہ پڑھائی نہیں کر رہے، اگر ان کے پاس آج گھر نہیں ہے رہنے کا، اگر ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، تو اس میں قصور مسلمانوں کے امیر کا ہوتا ہے، اور اس کا حساب اللہ کو جا کر دینا پڑے گا۔ اور یہی سبق صحابہ نے دیا کہ اگر کوئی مسلمانوں کا امیر ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی حکومت میں ایک پیاسا کتا پیاس کی وجہ سے نہ مرے، انسان کے تو مرنے کی بہت دور کی بات ہے۔ میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے، بہت زیادہ۔ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس نے روزہ رکھا؟ صحابہ خاموش ہو گئے، تو ابوبکر نے کہا میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر سوال کیا کہ آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو آس پاس کے لوگوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کی غمی خوشی کا ہر طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں پیسہ دیتے ہیں، خدا قسم ان کے پیسوں میں کمی نہیں آتی، بلکہ ان کے پیسے بڑھتے ہیں اور اللہ برکتیں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر سوال کیا کہ آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو کوئی نہ بولا، کہا کہ میں نے عیادت کی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی، یہ تین عمل جو انسان کرتا ہوگا کہ روزے رکھتا ہوگا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہوگا، اور اسی طرح سے وہ انسان جو ہے جناب والا مریض لوگوں کی عیادت کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اس سے بھی بڑا واقعہ، آخری واقعہ، یہ واقعہ پڑھ کر ایک دفعہ جسم کانپنے لگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ۔ جب انہوں نے صحابہ نے طائف کا محاصرہ کیا تو وہاں حضرت عبداللہ کو تیر لگا، اور اسی تیر کی وجہ سے خون بند نہ ہوا، اور چند دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بیٹے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو ایک شخص جس کا نام تھا سعید، جب غزوہ طائف کے لوگ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، سعید وہ بھی حضرت ابوبکر کے پاس بیٹھا تھا۔ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ میرا جوان بیٹا شہید ہوا اس غزوے کے اندر، اور ایک تیر لگا، اس تیر کی وجہ سے خون بند نہ ہو سکا اور وہ شہید ہو گیا۔ تو وہ سعید کہنے لگا کہ ابوبکر کون سا تیر ہے؟ جب تیر دکھایا گیا کہا کہ میں نے ہی اس تیر کو بنایا تھا، اور میں نے ہی اس تیر کو پہلی دفعہ چلایا تھا۔ کہا کہ اسی تیر کی وجہ سے میرا بیٹا شہید ہوا تھا، لیکن تو نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے صحابہ کی زندگیاں میرے بھائیوں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ایشو بنا کر اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، اپنے سکون کو خراب کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ جتنا دین پہ چلیں گے، جتنا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، یاد رکھنا اتنا زندگی میں سکون آئے گا، اور جتنا دین سے دور ہوں گے اتنی ہی پریشانیاں زیادہ آئیں گی، اور جتنی بھی زیادہ دولت سمیٹ لو، یاد رکھنا میرے بھائیوں اگر دین نہیں ہے تو سکون نہیں ہے۔ رات کو نیند نہیں آئے گی، دن کو مزہ نہیں آئے گا ہنسنے کا، چلنے کا، کھانے کا، پینے کا۔ اور اگر دولت کے ساتھ دین ہے، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بہت بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ روزانہ اپنی غلطیوں کو نوٹ کرو، ان غلطیوں کو ان کے اوپر اس طرح جو نشان لگاؤ کہ اس غلطی کو میں اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ یاد رکھیں کسی کے سمجھانے سے انسان نہیں سمجھتا،
جب تک انسان خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے نہ کہے تیرے اندر یہ خامیاں ہیں، جب انسان اپنی خامیاں خود ماننا شروع کر دے سمجھو وہ صحیح راستے پہ آ جاتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ کی زندگی نصیب فرمائے اور صحیح سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔